جنت میں کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، جنت کے لغوی و شرعی معنی۔ لغت میں جنت کے معنی ہے ایسا باغ جس میں گھنے درخت ہوں۔ جس لفظ میں جیم اور نون ہوگا عام طور سے اس کے معنی مستور و مخفی کے آتے ہیں، جیسے جنت اس لیے کہ وہ ہماری آنکھوں سے مخفی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اس پر ایمان بالغیب لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن اس پر اس سے زیادہ یقین اور ایمان رکھتا ہے جو اسے آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکم مادر میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جنون ایک مرض ہے جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جن ایک مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے سایہ دار پھیلی ہوئی ٹہنیوں والے درخت ہوں گے، یا اس لیے کہ اس میں باغات ہوں گے، یا اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جنتیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا عجیب عجیب سامان مستور و پوشیدہ کر رکھا ہے۔ شریعت میں جنت سے وہ ابدی لافانی وسیع و عریض گھر مراد ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں، اکرام و اعزاز اور حور و قصور کے ساتھ تیار کر رکھا ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں پیدا شدہ موجود ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت، اہل حق کا مذہب ہے۔ یہی قرآن کریم کی بے شمار آیات اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ جنت بڑی بہترین، شاندار، پرکیف، پربہار، شاندار اور دیدہ زیب ہے۔ وہاں کی نعمتیں بڑی ابدی اور دائمی ہوں گی۔ وہاں کی راحتیں، آسائشیں اور انعامات بیش بہا ہوں گے۔ وہاں کی ہر چیز سدا بہار اور لازوال ہوگی۔ وہ انبیاء مقربین، صالحین، نیکوکاروں کا دار القرار ہے۔ وہاں تکلیف، رنج و غم اور حزن و ملال کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنتی کیسے مزے میں ہوں گے۔ چہرے نعمتوں کے حصول سے چمکتے اور دیدار ذوالجلال کی وجہ سے تر و تازہ اور پر نور ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہے اور ان کو تازگی اور خوشی عطا کرے گا۔ موتیوں سے بنے ہوئے خیموں میں تہ بتہ بسترے اور زمرد کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا تکیہ لگائے ہوں گے برابر بچھے ہوئے تختوں پر۔ سورہ رحمان کی 76ویں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ تکیہ لگائے ہوں گے سبز مسندوں اور عجیب اور خوبصورت کپڑوں کے فرش پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوں گے۔ شراب، شہد، دودھ اور پانی کی نہروں کے کنارے بیٹھے ہوں گے۔ خدمت گزار لڑکے، خادم چاروں طرف اشارے کے منتظر ہوں گے۔ فرمایا سورہ طور آیت نمبر 24، اور ان کے پاس لڑکے آئے جائیں گے جو ان کے لیے ہیں گویا وہ محفوظ موتی ہیں۔ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے پاس لڑکے آئے جائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ حسین و جمیل، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کی منتظر ہوں گی، جن کا وصف یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ رحمان آیت 56، 57، 58۔ ان مکانات میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی کہ ان لوگوں سے پہلے ان پر کسی انسان نے تصور کیا ہوگا نہ جن نے، گویا وہ یاقوت مرجان ہے۔ سورہ رحمان آیت 70، 72۔ ان میں اچھی سیرت والیاں، اچھی صورت والیاں ہوں گی، گورے رنگ والیاں خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ طرح طرح کے لباسوں، پوشاکوں، زیورات اور سامان آرائش و زیبائش سے آراستہ پیراستہ، ہیرے جواہرات کے تاج ان کے سروں پر ہوں گے۔
فرمایا اور گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے عمل کے صلے میں ملے گا، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں گی۔ برادران اسلام طرح طرح کے انعامات ربانیہ سے مستفید اور اپنی پسندیدہ اشیاء سے مزے لیتے ہوں گے۔ ان پر وہاں نہ کسی قسم کا خوف طاری ہوگا، نہ نعمتوں کے چھننے اور اپنی موت کا ڈر ہوگا۔ لباس، پوشاک اور زیورات سے آراستہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مریم آیت 63 میں، یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا وارث اس کو بنا دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قطعاً نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت 62۔ لباس پہنے ہوں گے باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے وہ وہاں موت کا مزہ بھی نہ چکھیں گے، ہاں بجز اس پہلی موت کے۔ سورہ حج آیت نمبر 23۔ وہاں ان کو کنگن سونے کے اور موتی کے پہنائے جائیں گے، وہاں ان کی ریشمی پوشاک ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت 102۔ اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم میں جنت سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے بالا خانے بے شمار ہیں، ہر شخص کو اس کے مرتبے کے حساب سے بالا خانے ملیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کو اعلیٰ درجات چاہیے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ نیکیوں اور طاعات میں دوسروں سے آگے بڑھیں، دوسرے آپ سے آگے نہ بڑھ سکیں، اس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حدید آیت 21، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف۔ سورہ متفففین آیت نمبر 26۔ اور ایسی ہی چیز کی حرص کرنا چاہیے حرص کرنے والوں کو۔ دوستو، جس طرح آپ دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت، جائیداد، مکان وغیرہ میں آپ سب سے آگے رہیں، اسی طرح جنت و آخرت کے بارے میں بھی یہی ذوق رکھیے تاکہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات حاصل کر سکیں، جہاں کسی کے آگے بڑھنے کا امکان ہی نہیں رہے گا۔ جنت کی دیواروں کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی، مٹی زعفران اور گارا مشک ہوگا۔ بڑے بڑے درخت اور شہد، شراب، دودھ اور پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ درختوں کے تنے سونے، چاندی اور موتیوں کے ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ جنتیوں کو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ریشم پہنایا جائے گا۔ ان کے کپڑے نہ پرانے ہوں گے نہ بوسیدہ، جوانی کو کبھی گھن نہیں لگے گا، ہمیشہ 30-35 سال کے سدا بہار جوان رہیں گے، پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی۔ جنتیوں کا کھانا مختلف قسم کے پھل، موٹے تازے پرندے، من و سلوہ، دودھ، شہد اور دوسری بے شمار چیزیں ہوں گی، دیکھنے میں ایک جیسی لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 25، انہیں جب کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل مل چکا ہے، اور انہیں وہ واقعی دیا ہی جائے گا، ملتا جلتا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جنت کے انار بڑے ڈول کے برابر ہوں گے، اس کی نہریں ایسے پانی کی ہوں گی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کے مزے میں تغیر نہیں آئے گا، خالص ایسے شہد کی نہریں ہوں گی جو انسانوں کا صاف کیا ہوا نہ ہوگا، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو بڑی لذیذ ہوں گی، پینے والے اسے پی کر مدہوش نہ ہوں گے، نہ اس سے سر میں درد ہوگا۔ وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہوگا۔ عیش و عشرت میں مزے کرنے والے 33 سال کے ہم عمر
شہزادے ہوں گے۔ آسمان میں ان کا قد 60 ہاتھ ہوگا، سرمگے جسم، فالتو بالوں سے خالی، بے ریش، عذاب سے محفوظ، پرسکون اور مطمئن ہوں گے۔ اس میں درختوں کی جڑیں، تنے اور بیلیں موتیوں کی ہوں گی۔ ان کے پھلوں کا علم اللہ جل شانہ کو ہے، اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ وہاں ہلکے پھلکے اونٹ، گھوڑے ہوں گے، ان کے کجاوے، لگامیں اور زینہ یاقوت کی ہوں گی۔ ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ محفوظ، چھپے چھپائے رکھے ہوئے انڈے کی طرح صاف ستھری ہوں گی۔ ایک ایک عورت اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 70 پوشاکیں تھامے ہوگی۔ وہ انہیں پہنے گی، لیکن وہ اتنی لطیف اور شفاف اور باریک ہوں گی کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق پاکیزہ کر دیے ہوں گے، ان کے جسم مرنے سے محفوظ ہوں گے۔ وہاں نہ ناک سے رطوبت آئے گی، نہ منہ سے تھوک، نہ پیشاب آئے گا، نہ پاخانہ، ڈکار آئے گی، نہ کھانا ہضم ہوگا۔ مشک کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اور انہیں وہاں صبح و شام رزق ملے گا۔ جنت میں جو شخص سب سے آخر میں داخل ہوگا اور سب سے کم درجے کا ہوگا، اس کی مملکت تا حد نگاہ 100 سال کی مسافت تک پھیلی ہوگی۔ سونے اور چاندی کے محلات اور موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ اس کی نگاہ اتنی تیز کر دی جائے گی کہ وہ دور کی جگہ کو قریب کی طرح دیکھے گا۔ اس کا صبح کا کھانا 70,000 سونے کی پلیٹوں میں لایا جائے گا، اور اسی طرح شام کا کھانا بھی ہر پلیٹ میں ایسا کھانا ہوگا جو دوسری میں نہیں ہوگا، اور اسے آخری پلیٹ کا مزہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح پہلی پلیٹ کا مزہ آیا تھا۔ جنت میں ایک موتی ہوگا جس میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہوں گے، وہاں نہ کوئی سوراخ ہوگا، نہ شگاف ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنت میں ایک ایسی حور ہوگی جسے اینا کہا جاتا ہوگا۔ جب وہ چلے گی تو اس کے دائیں بائیں 70,000 خادمائیں چلیں گی۔ وہ حور یہ کہتی ہوگی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے تھے؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کا ترک بہت مشکل کام ہے، اور جنت سے محروم رہ جانا اس سے بھی شدید ہے۔ آخرت کا مہر دنیا کا ترک کرنا ہی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا، دنیا کے پیچھے پڑنا ذلت کا ذریعہ ہے، اور آخرت کی طلب کرنا موجب عزت ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو فانی کو طلب کر کے ذلت پسند کرتا ہے، اور باقی رہنے والی ابدی نعمت کو طلب نہ کر کے عزت و جاہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے تو ان دونوں یعنی جنت اور دنیا، آسمان و زمین کے درمیان کا حصہ سب روشن ہو جائے، اور ان دونوں کے درمیان خوشبو مہک جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس میں جو ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے پر اتنا عظیم ثواب ملتا ہے جس کا مقابلہ اس دنیا سے نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی عورتیں ایسی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے پرتوں سے سارا جہاں روشن ہو جائے گا۔ جن کے جسم کی خوشبو اور دوپٹے کا یہ حال ہے، خود وہ کس قدر حسین ہوں گی اس کا اس دنیا میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت میں ایک درخت ہے یعنی طوبہ، جس کے سائے میں
اگر شہ سوار 100 سال تک چلے تب بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا، اور جنت میں تم میں سے ایک شخص کی ایک کمان کے برابر کا فاصلہ اس سب سے بہتر ہے جس پر سورج نکلا یا غروب ہوا۔ یعنی اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخوں کے نیچے شہ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی اس کی شاخیں ختم نہیں ہوں گی۔ سائے سے دنیا والا سایہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سورج نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ وہیں سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ لہذا تم جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت میں بہنے والی 4 نہریں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی ہوں گی۔ ارشاد ربانی ہے سورہ محمد آیت نمبر 15، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں بو نہیں ہوگی، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ پھرا نہیں، اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، پھر ان کے بعد داخل ہونے والے آسمان پر چمکنے والے روشن ترین ستارے کی مانند ہوں گے۔ ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کو 2 بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت سے باہر نظر آ رہا ہوگا۔ جنتی صبح شام اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کی حاجت ہوگی۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگنیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگوٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ وہ سب ہم عمر ایک جیسے ہوں گے، اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر آسمان میں 60 ہاتھ کے برابر ہوں گے۔ دوستو، حور اس گوری عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا سفید حصہ نہایت سفید اور سیاہ حصہ نہایت سیاہ ہو، اور اگر اسی کیفیت کے ساتھ آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں تو حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہر مومن کو اس طرح کی 2 بیویاں ملیں گی، اور اس کے علاوہ دوسری طرح کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہر نوع اور قسم کی 2 ملیں گی۔ دنیا میں انگیٹھی میں کوئلہ، لکڑی وغیرہ ڈال کر آگ جلاتے ہیں، لیکن جنت میں اس کے بجائے ان کا ایندھن عود ہوگا۔ ان کی عمریں ایک جیسی 30 یا 35 سال کی ہوں گی، جیسا کہ دوسری روایات میں وارد ہے۔ حضرت ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا آواز لگائے گا کہ تمہارے لیے یہ طے ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے لیے نعمت ہی نعمت ہوگی، کبھی خستہ حالی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے کہ صحت بھی ہو، موت کا غم بھی نہ ہو، جوانی بھی ہو، اور آسائش اور نعمتیں ان کا مجموعہ جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ دنیا میں کسی کے پاس دولت ہے تو صحت نہیں، صحت ہے تو دولت نہیں، جوانی ہے تو مال و متاع نہیں، مال و دولت ہے تو جوانی نہیں، اور اگر بالفرض
یہ سب چیزیں کسی کے پاس دنیا میں یکجا ہو بھی جائیں تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ موت بہرحال کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جوانی وقتی ہوتی ہے، لیکن جنت میں یہ سب چیزیں ابدی ہوں گی۔ وہاں موت کو مار دیا جائے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کیا۔ فرمایا، شہ سوار اس کی ٹہنیوں کے سائے میں 100 سال سفر کرے گا، یا یہ فرمایا کہ سواری اور آدمی اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اس میں سونے کے پروانے ہیں، اس کے پھل مٹکے کے برابر ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر عرش کے دائیں جانب ایک درخت ہے۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جنت کے منتہی یعنی آخر میں ہے، اور اس لیے کہ اس سے آگے کوئی نہ جا سکا۔ فرشتوں وغیرہ کا علم بھی وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پروانوں کے بارے میں بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس سے فرشتے مراد ہیں جن کے پر اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے پروانوں کے پر چمکتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ پرندے تو بڑے لذیذ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہوں گے۔ یہ وہی حوض کوثر ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ کوثر میں موجود ہے۔ اس میں مومن جائیں گے، ستاروں سے زیادہ وہاں جام رکھے ہوں گے، جو وہاں سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس نہر پر آنے والے ایسے پرندے ہوں گے جو نہایت پرگوشت اور لذیذ ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ رب ذوالجلال کی مہربانی ہے، میزبانی ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے بڑے بڑے دریا ہوں گے، بعد میں پھر ان میں سے نہریں نکلیں گی۔ یعنی جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس سے نہریں نکل نکل کر جنتیوں کے محلات میں پہنچیں گی۔ ہر شخص کو چاروں نہروں سے سیراب کیا جائے گا، اور چاروں نہریں ہر شخص کے زیر تصرف رہیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صاحب نے دریافت کیا، کیا جنتی سوئیں گے؟ فرمایا، نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کبھی مریں گے نہیں۔ نیند تھکاوٹ دور کرنے اور نشاط پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ سستی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ غم و اندو۔ وہاں تو بس راحت ہی راحت ہوگی، لذت ہی لذت اور نشاط ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا ہے؟ فرمایا، وہ تو نور ہیں، میں انہیں کس طرح دیکھ سکتا؟ یعنی اللہ جل شانہ نوروں کے نور اور سب سے بڑے نور ہیں۔ ارشاد ہے سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ جل شانہ ظاہر بنفسہ ہی ہیں۔ دنیا کا ذرہ ان کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ دنیا کو منور اور روشن کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔
اللہ جل شانہ کے نور کو دیکھنا کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ جل شانہ نے نور کو اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب بنایا ہوا ہے۔ جس طرح تاریکی اور ظلمت دیکھنے کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، اسی طرح تیز روشنی بھی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے اور آنکھیں اس کے دیکھنے سے عاجز آ جاتی ہیں۔ تو معنی یہ ہوئے کہ وہ تو نور ہے، میں بھلا انہیں کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ یا اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے صرف نور ہی نور کو دیکھا، ذات باری تعالیٰ کو نہ دیکھ سکا۔ نور ذات الہی کے دیدار کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ میں نے ایک بڑی پر نور ذات کی زیارت کی ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم نے ایسی بات کی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ذرا سکون سے کام لیجیے۔ پھر میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے سورہ نجم آیت نمبر 18۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے تو انہوں نے فرمایا، یہ آیت کریمہ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ یعنی تم اس کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو۔ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتلایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا؟ یا آپ نے کسی ایسی بات کو چھپایا جس کے بتلانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا؟ یا آپ ان کی 5 باتوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 34، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی میں برساتا ہے۔ تو اس نے بڑا بہتان باندھا۔ البتہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت اور شکل میں صرف 2 مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک مرتبہ مکے کی گھاٹیوں میں ایک جگہ پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہوں نے افق کو بھر رکھا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بخاری مسلم نے کچھ زیادتی اور اختلاف کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ ان کی روایت میں ہے، مسروق نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، سورہ نجم آیات 8 اور 9۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور زیادہ نزدیک ہوا، سو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اس مرتبہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے تھے، اس سے افق بھر گیا تھا۔ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی کوئی نہ کوئی ٹہنی جنت کے ہر گھر پر سایہ فگن ہوگی۔ اس میں مختلف قسم کے پھل لگے ہوں گے، اس پر بخت فرسانی اونٹ کے برابر پرندے بیٹھے ہوں گے۔ جنتیوں میں سے جب کوئی شخص ان پرندوں میں سے کسی کو کھانے کا خواہش مند ہوگا، اسے بلائے گا، وہ آ کر اس کے دسترخوان پر گر جائے گا۔ اس کا ایک حصہ گوشت کی بوٹیوں کی شکل میں بن جائے گا، دوسرا حصہ بھنے گوشت کی شکل میں۔ وہ اس سے کھائے گا، جب کھا چکے گا تو پھر وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ یہ ہے کمال، انعام اور حسن خالقیت۔ انسان کی تمنا اور خواہش بھی پوری ہوگی اور اس میں کوئی مشقت بھی نہ ہوگی، اور پھر ایک پرندہ طرح طرح کی ڈش بن کر جنتی کا دل خوش کرے گا۔ دوستو، ایک زاہد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ نمک اور سبزی بغیر روٹی کے کھا رہے تھے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا، آپ نے اس پر اکتفا کر رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا،
دنیا کو آخرت کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن تم نے دنیا کو قضائے حاجت ہی کی جگہ بنا لیا ہے کہ عمدہ سے عمدہ چیزیں کھا کر بیت الخلا چلے جاتے ہو۔ میں تو کمر سیدھی رکھنے اور عبادت کی ادائیگی کے لیے کھاتا ہوں تاکہ جنت تک پہنچ جاؤں۔ ابن آدم، تو دوزخ کے خریدنے کے لیے تو بہت پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن جنت معمولی سی قیمت پر بھی نہیں خریدتا۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی فاسق و فاجر اپنے جیسے لوگوں کی ضیافت کرنا چاہتا ہے تو اس پر سینکڑوں روپے بڑے آرام سے خرچ کر دیتا ہے اور اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، گویا وہ پیسوں میں دوزخ خریدتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2-4 روپے خرچ کر لے، غربا اور مساکین کو بلا لے اور ان کی دعوت کر دے، یہ بات اس کے لیے جنت کا عوض بنے گی۔ یہ اس پر بہت شاک گزرتی ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں کی دنیا میں نظیر پائی جاتی ہے، چنانچہ جنتی کھائیں پیئیں گے لیکن پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی نظیر دنیا میں اس طرح ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ، جنتیوں کو خادم ملیں گے۔ انسان جس چیز کی تمنا کرے گا وہ اس کا حکم ملنے سے قبل اسے حاضر کر دیں گے۔ انہیں ان کی مرغوب چیز اور ان کی خواہش کا ان کے منہ سے کہنے سے قبل علم ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کی نظیر انسان کے اعضاء ہیں کہ انسان کو جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے اعضاء اسے پہچان لیتے ہیں اور وہ اس کے حکم دینے اور منہ سے کہنے سے قبل اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ اس کی جڑ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت قدے میں ہوگی اور اس کی شاخیں ہر گھر اور جنت کے ہر گوشے میں ہوں گی۔ اس کی نظیر سورج ہے کہ اس کی روشنی ہر گھر اور ہر جگہ پہنچتی ہے۔ یہ پہاڑ گھونسلے سوراخ میں داخل ہوتی ہے اور تمام دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کا چھوڑنا بہت مشکل ہے اور جنت کا چھوڑنا اس سے بھی مشکل ہے، اور جنت کا مہر دنیا کا چھوڑنا ہے جیسے دنیا میں ہر چیز کا ایک عوض ہوتا ہے۔ شادی میں عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اسی طرح جنت کی بھی یہ قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کی جائے، دنیا میں دل نہ لگایا جائے، دنیا میں اس طرح رہے جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کہ پانی کشتی کے باہر ہوتا ہے۔ اگر وہ دل میں خدا کی محبت رچی بسی ہو، ہاں، دنیا دارالعمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 45، کیا تو نے اپنے پروردگار پر نظر نہیں کی کہ اس نے سائے کو کیوں کر پھیلا دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی گھڑی کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اہل جنت کے وقت کے مشابہ ہے؟ اور وہ ہے جو سورج نکلنے سے پہلے جنت کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں ہر جگہ رحمت پھیلی ہوگی، برکتوں کا دور دورہ ہوگا۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے، انہیں رحمت اور رافت عطا کر دی جائے گی۔ برادران اسلام، آیات کریمہ اور احادیث کے تراجم آپ نے سنے۔ ان کے سننے کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح سے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، دنیاوی مصائب اور تکلیف کو برداشت کیا جائے، راحت و آرام کو قربان کیا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے جو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرنے والی ہے، اور ان کاموں کو کیا جائے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے ہیں۔ مسلمان ہونے
اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد ہر مسلمان پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ نمازوں کو ان کے اوقات مقررہ پر جماعت سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ مردوں کو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جو نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے اس کا اس نماز کی بنسبت 25 یا 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے جو تنہا پڑھی جائے۔ عورتوں کو وقت مکروہ داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ جو حضرات صاحب حیثیت ہیں انہیں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے، باقی ماندہ مال چوری، ضائع ہونے اور تباہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ بخل کے مرض کا بھی علاج ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس سے مال میں اضافہ اور برکت بھی ہوتی ہے۔ سال میں رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ کاہلی، سستی اور بے توجہی کی وجہ سے اس اہم فریضے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ غمخواری آسان ہو جاتی ہے، پھر اس سے سال بھر کی بیماریوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے، بشرطے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، افطار و سحر میں پیٹ کو ضرورت سے زیادہ نہ بھرا جائے، ساتھ ہی روزے میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فضول باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بد نظری کرتے پھرتے رہنا، اس سے بچنا چاہیے۔ جن حضرات کے پاس دولت ہے وہ حج اور عمرہ کریں، حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اللہ جل شانہ کے عشق میں مست ہو کر حاجی لباس پوشاک گرمی، سردی، بھوک، پیاس سب سے بے نیاز ہو کر تلبیہ پڑھتا ہوا نکلتا ہے۔ کبھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، کبھی صفا و مروہ کے درمیان سعی، کبھی آب زمزم ایمان و یقین کو بڑھا رہا ہے، کبھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں، کبھی مینا میں ہیں تو کبھی میدان عرفات میں، کبھی رمی ہو رہی ہے، کبھی ذبح و حلق و قصر۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ دن کی ابتدا اللہ جل شانہ کے مبارک کلام سے ہو، روزانہ 1 سپارہ پڑھ سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ جتنا ہو سکے روز ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھنا باعث اجر و ثواب اور موجب دخول جنت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جس نے قرآن پڑھا گویا کیا حق سے کلام، واہ کیا قرب کا سامان ہے قرآن شریف۔ قرآن کریم میں مذکور احکامات پر عمل کیا جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات سے درس عبرت حاصل کیا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، ان کو حافظ بنایا جائے، ہو سکے تو اس کے معنی اور مطالب سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضرورت کے مطابق روزمرہ کی زندگی سے متعلق احکام سیکھیں تاکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو سکے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے جس سے روزے، نماز وغیرہ کو صحیح طور سے ادا کر سکے۔ بچوں کو بچپن ہی سے ان کی عمر کے مطابق احکام و مسائل سکھانے چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں
ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جو غمخواری اور امداد و معاونت ہو سکے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جتنا ہو سکے روزانہ صدقہ و خیرات کر کے ذخیرہ آخرت بنائیے۔ بیوی بچوں، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے متعلق احکام جانیے، ان کے حقوق سمجھیے، انہیں ادا کیجیے تاکہ روز قیامت ان کی وجہ سے آپ کی گرفت نہ ہو۔ یاد رکھیے، آپ سے آپ کے بیوی بچوں، آپ کے ماتحتوں، رشتہ داروں اور محلے والوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے۔ اگر کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں تو نہایت حکمت، تدبر، تدبیر اور سلیقے سے اسے اس کا نقصان ذہن نشیں کرا کر اس سے باز رہنے کی ترغیب دیجیے۔ اس کی حقارت یا توہین کا پہلو کسی بھی صورت میں اختیار مت کیجیے، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ جو بھی اچھے کام، نیکیاں، عبادات وغیرہ لوگوں میں جاری کرا جائیں، جتنا اجر ان کے کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو اس کا ذریعہ بننے کی وجہ سے ملتا رہے گا۔ جو شخص کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے کرنے والے کو ملتا ہے، لیکن اس سے اس کے کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ نیکیاں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی اور قیامت تک ذریعہ اجر و ثواب اور جنت میں رفع درجات کا ذریعہ۔ اپنے بچوں کو شروع سے قرآن کریم کی تعلیم دیں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں علم دین کی تعلیم دیجیے۔ ان کی دنیا اور دین بھی سنور جائے گا اور آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ بصورت دیگر ان کی اخلاقی بربادی، عملی کوتاہیوں وغیرہ کے آپ مسئول ہوں گے۔ آپ کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ اس فریضے کو سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت میں لے جائیے انہیں، اللہ والوں سے ملائیے، ان کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کیجیے، نماز روزے کا پابند بنائیے، شروع سے ان کی دینی تربیت کا خوب اہتمام کیجیے۔ برادران اسلام، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کریں۔ آخرت کی فکر کو غالب کیجیے۔ دنیا جیسی بھی گزرے کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، اس میں دل مت لگائیے۔ کوئی بھی عقل مندی پر اپنا مکان تعمیر نہیں کرتا، وہاں بستر بوریا ڈال کر نہیں بیٹھتا، وقت گزارنے کے لیے وہاں رکتا ہے پھر آگے چل دیتا ہے۔ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، اسٹیشن ہے۔ ہماری اور آپ سب کی منزل مقصود آخرت ہے، اس کی بہتری اور وہاں کی کامیابی کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے ہمتاً گوش رہیے اور خیر کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے جو اسے بہتر سے بہتر بناتا ہو۔ کچھ وقت نوافل اور ذکر و اذکار میں بھی لگا دیجیے تاکہ جنت میں درختوں کا اضافہ ہو، آپ کے درجات بڑھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو، دل کی سیاہی دور ہو، دل کو اطمینان نصیب ہو۔ اس لیے کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ رعد آیت 28، خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، 24 گھنٹوں میں چند منٹ نکال کر اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں کہ آج کتنا وقت دنیا کے لیے صرف کیا اور کتنا آخرت کے لیے، کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے اور کون سے کرنے تھے وہ چھوڑ دیے۔ اس سے نیکیاں بڑھیں گی، اچھائیوں کی توفیق ملے گی اور برائیاں کم ہوں گی۔ اگر جنت میں داخلہ مقصود ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلیے، اس کے مطابق اپنے 24 گھنٹے گزاریے، بدعات اور رسم و رواجوں
اور خلاف شرع کاموں سے بچیے۔ اللہ تعالی ہمارا، آپ کا اور سب کا خاتمہ ایمان کامل پر کرے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔